الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق علیہ. محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و صفات بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک سے پہلے والا مہینہ شعبان کا مہینہ جو کہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کثرت سے روزہ رکھنے والا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا اور زندگی باقی رہی تو آنے والا بابرکت مہینہ بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، خواتین، حضرات، بلا کسی تمہید کے اصل ٹاپک پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیلت، اور انفاق فی سبیل اللہ میں خاص طور سے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے، اللہ کے گھروں کو بنانے اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فضیلت کیا ہے. صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کس کس طریقے سے عمدہ مثالیں پیش کی ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر بڑے مالداروں میں سے تھے. ان کے نزدیک سب سے محبوب ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اور اس باغ کے اندر ایک میٹھے چشمے کا کنواں بھی تھا، اس سے پانی بھی پیتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو. یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیں میرے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ میرا مال یہ بیرحا باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، جس میں آپ جایا کرتے ہیں. آپ گواہ رہیے میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالی سے اس کا بدلہ چاہیے، اجر و ثواب چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ، میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر، غریب جو ہے، یتیم، مسکین، بیوہ جو ہے تمہارے اعزاء اقارب میں، ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا، بخن بخن ذالک مال رابح،
بہت ہی مفید مال ہے، بہت ہی نفع بخش مال ہے۔ تو اس طریقے سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو سب سے محبوب اور دل کے قریب، جس سے بہت لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی، اس مال کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہیں، بچاتے ہیں، گن گن کر کے رکھتے ہیں، اتنا آج آیا، اتنا ہو گیا، اتنا آ جائے گا تو اتنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، کہیں دعوت کھلا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے، کہیں جمعہ کے خطبے میں قرآن اور حدیث کی باتیں سنا کر کے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، کہیں کسی طریقے سے، کہیں کسی طریقے سے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بخیلی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے کچھ کام ہے، میں نہیں شریک ہو پاؤں گا، مجھے جو دینا ہوگا وہ دے دوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، عطا کیا ہے، اللہ نے مالدار خوشحال بنایا ہے، لیکن بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بخیلی کرتا ہے اس کی بخالت اسی کے ساتھ ہے، اس کا نقصان اسی کو ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، محتاج تو ہم ہیں، ہم بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اور آگے اللہ نے دھمکی بھرے انداز میں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دیکھو اگر تم آنا کانی کیے اور بہانے پر بہانہ بنائے اور پیچھے رہنے کی کوشش کیے، منہ پھیرے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارا مال، تو آج آپ مالدار ہیں تو وہی مالداری اللہ تعالیٰ دوسرے کے حصے میں ڈال دے گا، دوسرا مالدار ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ قلاش بنا دے گا، محتاج بنا دے گا، فقیر بنا دے گا، غریب بنا دے گا، آپ کے کاروبار کو فیل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو غریب بنا کر کے دوسرے کو مالدار بنا دے گا، تو جو دوسرا مالدار بنے گا وہ آپ کی طرح سے بخیلی نہیں کرے گا، وہ بڑی کشادہ دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، وہ آپ کی طرح سے کنجوسی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ دھمکی دی کہ کسی کے پاس مال ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آتی، اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اللہ کا غضب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نوازا ہے اپنی حیثیت دکھانی چاہیے اللہ کو کہ اللہ تو نے مجھے اس حیثیت کا مالک بنایا ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میرا نہ اس میں کوئی علم ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی ملکہ ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، دینے والا تو تو ہے، تیری ذات ہے، تو نے دیا، مجھے خوشحال بنایا ہے، مال تیرا ہے، تیرے راستے میں خرچ کرنے میں ہمیں کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ سب اللہ کا دیا ہوا، اللہ دے رہا ہے تو دے رہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ جب نہیں دے گا تو پھر جب ہمارے پاس رہے گا ہی نہیں تو ہم کیا دیں گے۔ تو اس طریقے سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہم رشک کر سکتے ہیں، یعنی کاش کاش تمنا کر سکتے ہیں۔ کون کون چیزیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اولاد کو، کسی کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، قرآن کا علم عطا کر دے، قرآن کی نعمت اور قرآن کی دولت عطا کر دے، حافظ قرآن بن جائے اور وہ رات دن قرآن کی تلاوت اپنی عادت بنا لے، قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لے، تو اس پر ہم رشک کر سکتے ہیں کاش کاش کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا اسی طریقے سے، کاش کی فلاں کے بیٹے کی طرح سے میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا، یہ رشک کر سکتے ہیں۔
فلاں کے بیٹے کی طرح سے میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا. لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار. تو ایک تو یہ ہو گیا حافظ قرآن. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بنا دے، خوب بڑا آدمی بنا دے، خوشحال بنا دے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. رات دن کوئی بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتا، وہ غلط رویہ اختیار نہیں کرتا، بدسلوکی نہیں کرتا، غلط جملے استعمال نہیں کرتا، الٹا سیدھا اول فول نہیں بکتا، بلکہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. تو اس کی یہ سخاوت اور فیاضی دیکھ کر کے ہم کاش کر سکتے ہیں، تمنا رشک کر سکتے ہیں، یار اس کی طریقے سے مالدار ہونا چاہیے، اس کی طرح سے سخی اور فیاض ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی بھی جاتا ہے دین کا کام لے کر کے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اس کی عزت بھی کرتا ہے، وہ پانی بھی پلاتا ہے، چائے بھی پلاتا ہے، اور عزت سے بٹھاتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے. اس کو گھمنڈ اور غرور نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں. کاش کہ میں بھی اسی طریقے سے مالدار ہو جاتا، کاش کہ اسی طریقے سے میں بھی خوشحال ہو جاتا، کہ میں بھی اللہ کے راستے میں صبح شام دیتا اور اللہ کے راستے میں سخاوت و فیاضی کرتا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. تو یہ دنیا کے اندر دو لوگ ہیں کہ جن کا عمل اس طریقے سے ہو تو ان کو دیکھ کر کے ہم تمنا اور کاش کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، ڈرتا رہا. دیکھیے بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کمال کیا. بھائی دینے والے کا کیا احسان، لینے والے کا احسان کہ آپ کو اس لائق سمجھا. اللہ تعالیٰ نے لینے والے کے دل میں بات ڈالی کہ آپ فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ بیچارہ چل کر کے سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا. چل کر جانے والے کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو دینے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا، بلکہ ڈرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دینے کے اندر ریاکاری آ گئی ہو، دکھاوا آ گیا ہو، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو دین کے کام کے لیے آنے والے شخص کے دل پر ڈائریکٹ تکلیف پہنچایا ہو. میری زبان سے نکلا ہوا جملہ ڈائریکٹ اس کو تکلیف پہنچایا، کوئی ایسا نہ ہو. وَاتَّقَى، اللہ کے راستے میں دیا اور دینے کے بعد ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، کہیں اس کے اندر دکھاوا ریاکاری نہ آ گئی ہو، اخلاص میں کمی نہ آ گئی ہو. دینے کے بعد جو اللہ والے ہوتے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رائے گا چلا جائے گا، برباد چلا جائے گا، اور اس کے اندر کچھ اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی ایسی چیز نہ شامل ہو گئی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلی باتوں کو اس نے تصدیق کی، بھلی باتوں کی اس نے تصدیق کی، اچھی باتوں کو اس نے کہا یہ اچھا عمل ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی بات ہے. مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہے، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کسی کو برا لگے، اچھا لگے یا نہ لگے، انہوں نے جو بات کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ اس کے رسول کی بات کی ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بھلی باتوں کی تصدیق کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے آسان راستے پر چلنے کے لیے سہولت فراہم کریں گے، اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیں گے. اور آگے کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخیلی کی، کنجوسی کی اور لاپرواہی برتی، بے پرواہی برتی اور بھلی باتوں کو جھٹلایا، اس نے تکذیب کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قریب اس کو مشکل کے راستے پر لگا دیں گے.
تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نہ دینے سے اللہ تعالیٰ تمام امور کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے لیا کیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ، صدقہ لیا کیجئے، اور صدقہ لینے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کی پاکیزگی ہوگی، گناہوں سے وہ پاک صاف ہوں گے، بقیہ مال ان کا پاک ہوگا، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور آپ ان کے حق میں دعا بھی کیا کیجئے۔ لوگ دعا کرنے میں بھی بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لے لیتے ہیں، رسید پھاڑ دیتے ہیں اور زبان سے ایک جملہ دعا بھی نہیں نکلتا ہے، شرماتے ہیں، دعا کرنے میں بھی بخیلی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی عالم صاحب، مولانا صاحب، حافظ جی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت جم کے دعا کرتے ہیں، اس کو ہنسی مذاق میں اڑا لیتے ہیں، بہت جم کے دعا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہنسی مذاق اڑانا، یہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کس کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی سے کہ لینے کے بعد آپ دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گا آپ کی، اور آپ دعا کریں گے تو ان کو سکون ملے گا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب کیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے صدقہ کرنے کی کیا ضرورت؟ ارے بھائی، دنیا کے اندر انبیاء کرام کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اس سے گناہ نہیں ہوتے۔ صبح سے شام تک جانے انجانے میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی، نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے بڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ یہ گناہ جو تم سے ہوئے ہیں جانے انجانے میں، ان گناہوں کو مٹا دے گا یہ صدقہ، گناہ کو صاف کر دے گا یہ صدقہ خیرات۔ تو پہلا فائدہ تو یہ کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جو باقی مال صدقہ دینے کے بعد، جیسے 100 روپیہ ہے، 50 روپیہ دیا اللہ کے راستے میں، اب جو باقی 50 روپیہ ہے وہ 50 دینے کی وجہ سے باقی بچا ہوا 50 یہ پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، اس کے اندر سے میل کچیل نکل گیا، باقی مال پاک ہو گیا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت، دنیا کی محبت، حرص، لالچ، حسد، یہ جو روحانی امراض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کو روحانی طور پر بیمار کر دیتی ہیں، یہ ان بیماریوں سے صدقہ پاک کر دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ یہ صدقہ کرنے سے روحانی امراض سے انسان شفا پا جاتا ہے۔ تو بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے انسان قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، انسان کو سائے کی ضرورت ہوگی اور اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور، مرنے کے بعد ہی قبر کی گرمی کو یہ صدقہ بجھائے گا، ہلکا کرے گا۔ مرنے کے بعد ہی قبر کے اندر کی جو گرمی ہے، جتنا زیادہ آپ دنیا کے اندر صدقہ خیرات کیے رہیں گے، یہ صدقہ خیرات قبر کی گرمی کو بجھائے گا۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ۔ اور دوسرا فائدہ صدقے کا یہ کہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صدقہ کرنے والے کے اوپر کھڑا ہوگا اور اس پر سایہ کیے ہوئے ہوگا، اس پر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو صدقہ کرنے کا اتنا زیادہ فائدہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ فائدہ، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی بے شمار مثالیں ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ ایسا ہے اللہ کے رسول سے بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کا ڈیمانڈ کر لیتا ہے کہ آپ مجھے اتنا بھیڑ بکری دے دیں کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ بھر جائے بھیڑ بکری سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نان مسلم ہوتا ہے، اسلام پر نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا متاثر ہوتا ہے کہ خود اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب اپنی قوم کے پاس لوٹ کر کے جاتا ہے تو سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے اے قوم اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں سب مسلمان بن جاؤ، اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ. فواللہ ان محمد لیعطی عطاء من لا یخاف الفقر. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا زیادہ دیتے ہیں، اتنا زیادہ ادا کرتے ہیں بالکل اس طریقے سے جس کو فقر و فاقہ کوئی خوف ہی نہ ہو. یعنی اس طریقے سے لٹاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کہ بالکل انہیں فقر و فاقہ، محتاجگی کیا اور غربت کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے سب مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز سے ابھی فارغ ہوئے، سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام مقتدی کی طرف چہرہ کر کے رک کر کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے. لیکن اس دن جب عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو جیسے ہی مڑے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو کر کے لوگوں کے بیچ میں سے جلدی جلدی جانے لگے. صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو بالکل حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا، یہ کون سا معاملہ آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر نکل گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی کسی حجرے میں گئے اور اس کے بعد واپس آئے. دیکھا سارے لوگ حیران ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چہرے کو دیکھ کر کے بھانپ گئے کہ سب بالکل پریشان ہیں میرے اس عمل کو دیکھ کر کے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے گھر میں سونے کا ایک بسکٹ، ایک ڈھیلا آیا ہوا ہے جو صدقے کا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر کے اندر رکھے میں بھول جاؤں، ازواج مطہرات بھول جائیں اور گھر کے اندر ہی وہ رکھا رہ جائے اور مسکینوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں تک وقت پر نہ پہنچے. اس لیے جب نماز کے اندر یاد آیا اور جیسے ہی میں نے سلام پھیرا جا کر کے میں نے ازواج مطہرات میں سے جن کے گھر میں رکھا ہوا تھا ان سے جا کر کے کہا کہ اس کو فوراً غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، بلا تاخیر گھر کے اندر نہ رہے. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرنے میں، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، ضرورت مندوں، دین کے کاموں میں جہاں بھی ضرورت ہوتی تھی آپ خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے، پیچھے نہیں رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کرام بھی اللہ کے راستے میں بالکل دل کھول کر کے خرچ کرتے تھے. آپ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ تیاری کرو، فوجیوں کے لیے تیاری کرو، لا کر کے اکٹھا کرو، جس کے پاس جتنا ہو لا کر کے جمع کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تو میرے گھر میں بہت زیادہ مال ہے، آج ابو بکر صدیق سے میں آگے لے جاؤں گا، آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. جا کر کے گھر میں اکٹھا کیا پورا مال، آدھا گھر کے اندر رکھ دیا، آدھا اٹھا کر کے لا کر اللہ کے رسول کے دے دیا. کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ جتنا آپ کو دیا ہوں اتنے ہی گھر کے اندر ہے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور لا کر کے پورا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈال دیا. کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ کہا بس گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام کافی ہے. یعنی پورا گھر کا اثاثہ لا کر کے ڈال دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا دین کے کام میں، دین کے معاملے میں. اس طریقے سے جذبہ ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. محترم حاضرین،
اختصار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا کام کیا تھا؟ مدینہ جب پہنچے تھے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کی تھی، مسجد بنائی تھی. اور وہ کون سی مسجد تھی؟ مسجد نبوی نہیں تھی، مسجد قباء کی تعمیر کی تھی سب سے پہلے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو، امت کو بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو سب سے پہلے اپنی فکر کرنے سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرو، اللہ کے گھر کو بناؤ. اس لیے کہ آپ اپنا گھر بنائیں گے تو اس سے صرف آپ کا، آپ کے بچوں کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن اللہ کا گھر بنائیں گے تو اس سے پوری قوم کا مسئلہ حل ہوگا، پوری امت کا مسئلہ حل ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کی اور وہاں پر آپ 12 دنوں تک ٹھہرے رہے، 12 دنوں تک رہے. اس کے بعد مسجد قباء سے آپ مسجد نبوی آئے. مدینہ سے 7 کلومیٹر دور ہے مسجد قباء. تو اس کے بعد مسجد نبوی آئے اور وہاں مسجد کی تعمیر کی گئی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ سب سے پہلے یا ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر بنانے کے ساتھ ساتھ، آباد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کو بھی بنانے کی فکر میں، تگ و دو میں، کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے یو پی والے بھائیوں کے اندر یہ مزاج اور یہ شوق اور یہ جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں بھی 2-4 ہمارے بھائی رہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات گونجتی رہتی ہے کہ ہم تو یعنی چھوٹی سی جگہ لے لیے ہیں، لیکن یار یہاں اگر ایک مسجد کی جگہ ہو جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا. تو اپنا آباد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے گھر کی بھی فکر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی آباد کرتے ہیں. یہ بہت اچھی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. ہم اپنے گھر کے اندر اگر ایک وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ صرف نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا گھر کے اندر. لیکن وہی نماز اگر پڑوس اور محلے والی مسجد کے اندر آ کر کے جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا یا 27 گنا زیادہ مل جاتا. اور وہی نماز جب جا کر کے ہم مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھتے ہیں تو ایک وقت پڑھتے ہیں 500 وقت کے برابر ثواب ملتا ہے. اور وہی نماز جب ہم جا کر کے مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو ایک وقت پڑھتے ہیں وہ 1000 وقت کے نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور وہی نماز جب حرم شریف میں خانہ کعبہ میں جا کر کے پڑھتے ہیں تو ایک وقت پڑھتے ہیں، ایک وقت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فرق ہے. یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے گھروں کی یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ گھر کے اندر پڑھیں تو ایک فریضہ ادا ہو گیا، مسجد کے اندر آ کر کے پڑھیں تو 27-25 گنا زیادہ. وہی سفر کر کے جائیں مسجد اقصیٰ میں 500، مسجد نبوی میں 1000، خانہ کعبہ میں جا کر کے پڑھیں 1,00,000. وہ خانہ کعبہ، وہ حرم شریف، وہ مکۃ المکرمہ جس کی طرف ہم رخ کر کے دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. اور اس روئے زمین پر کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا گھر. تو جتنی مسجدیں ہیں دنیا کے اندر اس روئے زمین پر وہ سب مقدس مقامات ہیں، بابرکت جگہیں ہیں، تمام جگہوں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل جگہ ہیں. احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اس روئے زمین پر اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو یہی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کے نام پر جو جگہ لی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. محترم حاضرین، تو ہمیں مسجدوں کو چاہے وہ توسیع کا معاملہ ہو یا مسجد کی زمین کے خریداری کا مسئلہ ہو یا مسجد کے اور کشادہ کرنے کا یا بنانے کا مسئلہ ہو، ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر عالی شان محل تعمیر کرتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک یعنی
کبوتری کے جھوج کے برابر بنانے کی جگہ میں اگر انسان اپنا پیسہ صرف کرتا ہے، لگاتا ہے، چاہے زمین کا مسئلہ ہو یا بنانے کا مسئلہ ہو یا اور کسی چیز کا مسئلہ ہو، جس طریقے سے بھی حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر اخلاص ہے، خلوص ہے، جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر خلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا۔ آج لوگ کیا شکایت کرتے ہیں کہ پہلے جیسا کاروبار نہیں رہا، بہت پریشانیاں ہیں، مدی ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کہتا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دے گا، اس کا بدل دے گا دنیا کے اندر۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ پورا گھر جھاڑو مار کر کے اللہ کے راستے میں دے دو، جتنا گھر کے اندر ہو سب کچھ دے دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حیثیت کا مالک آپ کو بنایا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں دو۔ ہاں یہ بات ہے، صحیح ہے کہ پہلے گنجائش زیادہ تھی، اب گنجائش کم ہے، تو اسی حساب سے گنجائش نکالیے اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے، اللہ کے گھروں کی مسجدوں کی جگہوں کے لیے گنجائش نکالیے۔ یہ نہ کہہ کر کے اپنے دامن کو جھاڑیے، پیچھے ہٹیے کہ پہلے جیسا کاروبار نہیں رہا۔ جتنے میں آپ چل رہے ہیں اسی میں اللہ کے شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو دیکھ کر کے آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں کو بڑھا دے، اور آپ کے پریشانیوں کو دور حل فرما دے، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں سے دل لگانے، مسجدوں کو آباد کرنے، مسجدوں کے لیے زمین مہیا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واقیموا الصلاۃ۔